ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے دکھ رب کے سوا کسی کو نہیں بتانے۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کی کس قدر ضرورت ہے، تبھی اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ دنیا فریب دے کر ہنرمند ہو گئی، ہم اعتبار کر کے گناہ گار ٹھہرے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں، بس یہ تو تربیت ہے۔ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا، اس کا مان نہ رکھنا۔ جہاں صرف الفاظ ہوں، ان پر عمل نہیں ہوتا، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پر لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن یقین مانو تنہائی میں سکون بہت ملے گا۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے، اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے، اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم نہیں ہونا ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ بیٹیوں کی امیدوں پر صرف باپ پورا اترتے ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز پہ صبر کرنا سیکھ لو۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے، تم بد دعا کی بات کرتے ہو۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ حضرت علی، تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جن کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ ہم نے وہ خواب مسلسل دیکھے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ خاموشی جو آپ کے گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ اور کچھ بھی نہیں، اثاثے میں ایک بیکار سی اداسی ہے۔
خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو جائے اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا، جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ زندگی میں ایک شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ مجھے بولنا بہت پسند ہے مگر بس ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں۔